اللہ کے سب سے بڑے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کی ہدایت، سیدھے راستے کی پہچان، حق کا تعین کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنا، اور جس کو یہ نعمت مل گئی وہی جانتا ہے کہ انسان نے پہنچنا کہاں تک ہے، انسان نے جانا کہاں تک ہے۔ ایک بڑا عرصہ انسان اس زندگی کے اندر ایسا گزارتا ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پھر شیطان نے بھی دنیا میں ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اس صحیح سمت اور صحیح سوچ کی طرف آنے نہیں دیتا، اور نفس کو بھی عادت اتنی لگ جاتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی گمراہی میں ہی رہوں، انہی آسائشوں میں ہی رہوں، انہی سہولتوں میں ہی رہوں، انہی کنوینئنسز میں ہی رہوں، اینڈ دیٹس آل فائن۔ لیکن اگر آج ہم اس راستے کو نہیں ڈھونڈیں گے، اور اگر آج ہم اس راستے کو نہیں تلاش کریں گے، اور اگر آج ہم اس حق کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، تو جتنا وقت گزرے گا اتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے کام کرنا۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کمپلیٹلی سبمٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا اللہ کو، اور وہ کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے طریقہ کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور میں اپنے دنیا کے بھی دوسرے مسائل کو، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کروں۔ تو اس کے اندر شیطان نے اس دنیا کے اندر بڑے طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے نا حق کے راستے پر نہ ہے۔ تو میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ایک تحقیق لکھی تھی کہ واٹ آر دوز میڈ مین آئیڈیالوجیز، وہ کون سے شدت پرست پاگل کرنے والے نظریات ہیں کہ انسان کو حق کے راستے پہ نہیں آنے دیتے۔ اس کے اندر ایک نقطہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں پیشنزم۔ مغرب میں یہ تصور آیا ہے اس چیز کا، جو اب ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، کہ انسان کو ایک ایسا ایکسٹریم پیشن میں لگا دو، ایک ایسی ایکسٹریم پیشنزم کا بیمار کر دو اس کے اندر کہ جیسے اس کا کوئی ایک گول فلفل ہونے لگے نا، اسے نیکسٹ ٹو امپاسبل ایک گول دے دو۔ اس لیے یہ ایکسٹریم سپورٹس، یہ ایسے ہی بنجی جمپنگ، اسکائی ڈائیونگ، ایکسٹریم سپورٹس قسم کے تصورات کو سامنے لایا جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا جو حل ہے نا وہ دنیا میں ہی کوئی پیشن ڈھونڈ کے، تمہارے مسائل کا جو حل ہے وہ دنیا کے اندر ہی کچھ ایسا تلاش کرنا ہے جو تمہیں فلفل کرے۔ تو لوگ چوٹیوں پہ چڑھ رہے ہیں، لوگ پہاڑوں کو سر کر رہے ہیں، لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ جہازوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ پانی میں خطرناک جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ جنگلوں میں نکل گئے ہیں۔ تو یہ سارا پرسپیکٹیو ملین بلین ڈالر انڈسٹریز پر کام کر رہی ہے کہ ایسے ایکسٹریم سپورٹس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، ایسے ایکسٹریم ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کرایا جائے کہ انسان جو ہے وہ حق کی طرف سوال نہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر حسن رکھا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ تو جیسے ہی آپ اس کے ساتھ جڑیں گے، جیسے ہی آپ اس دنیا کے ساتھ جڑیں گے، اس میں ایک حسن تو ہے آپ کو، بٹ اللہ نے اس کے اندر اتنا نہیں رکھا کہ یہ انسان کو فلفل کر دے۔ اس لیے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان بور ہوتا ہے یا انسان فلفلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیچوریٹ ہوتا ہے، تو تب انسان کو ایک خلا محسوس ہوتی ہے، ایک ویکیوم فیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہی وڈ وانٹ ٹو کویسچن کہ یہ کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں غم اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں دکھ اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں مس فٹس سسٹمز اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان سوال کرے کہ بھئی اگر یہاں جا کے بھی مجھے نہیں مل رہا،
جب یہاں جا کے مجھے وہ سکون اور راحت نہیں مل رہی تو پھر کہاں ملے گی؟ تو جیسے ہی وہ ریزننگ اور ریشنالٹی انسان کے مائنڈ میں شروع ہوتی ہے، وہ سوال شروع ہوتا ہے، یہ جو تصور ہے پیشنزم کا کہ ایک ایسے پیشن کی طرف اس کو لگا دو کہ یہ دنیا کے حصول میں ہی اس کی پیشنزم سے اس کی ایکچولائزیشن اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کو دنیا جہاں کی ایک دنیا ملے گی، دنیا جہاں میں لوگ ملیں گے جو اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں دیٹ جو بھی ڈھونڈنا ہے تم نے اسی دنیا میں ڈھونڈنا ہے، تمہارا سکون اسی دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور آئیڈیالوجی ہے کمپیشنزم کی، جو انسانوں کے اندر جب وہ اس قسم کا تصور آتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، آئی نیڈ اے ہائر پرپز، مجھے کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی چاہیے لائف کے اندر جس سے میں جڑوں گی، تو وہ اس تصور کو لاتے ہیں کہ اپنا آپ مخلوق کی خدمت میں صرف کرو۔ مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ ساری خدمات عبادت ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کو مائنس کر کے کہتے ہیں جی جانوروں کی خدمت کرو، انسانوں کی خدمت کرو، دنیا کو صحیح کرنے کے لیے چلے جاؤ اور اس میں اللہ مائنس ہو جائے، تو یہ ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے کمپیشنزم کا کہ بھائی تمہیں اپنے من کا سکون چاہیے نا، بس لوگوں کے سکھ اور خوشیوں کے لیے کام کرو، اچھی بات ہے، اللہ کو مائنس کر کے۔ تو شیطان نے ایک دوسرا نظریہ سامنے رکھا ہوا ہے دنیا میں جس سے لوگ حق کا سوال نہیں کرتے، صراط مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتے یا گامزن نہیں ہوتے، اور وہ ہے پہلا تو تھا پیشنزم، ایسے پیشنیٹ سپورٹس، ایسے پیشنیٹ ایکٹیویٹیز، ایسے پیشنیٹ انڈیورز ان سے کرواؤ کہ اس کے اندر جو ان کو ایک حصول فیل ہو اس کے اندر۔ دوسرا ہے کمپیشنزم کہ آپ ہمدردیوں میں لگ جائیں، دنیا کی خدمت میں لگ جائیں تو آپ کو سکون مل جائے گا، مگر تصور پیچھے اللہ کو مائنس کرنے کے لیے، اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھ کے ہی دنیا کے کام کرنے کے اندر آپ کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تیسرا تصور جو لوگوں کو دین حق کی طرف یا رب کی طرف آنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے ٹرانکولزم۔ انسان اگر دکھی ہے، غمگین ہے، دنیا کے دھوکوں سے، دنیا کے اندر جو سکون نہیں رکھا اس کے پیچھے مار کھا گیا ہے، تو اب حقیقت کو اپنانے کے بجائے اس کو ڈرگز میں لگا دو، اس کو شرابوں میں لگا دو، اسے کوکین میں لگا دو، اسے لیکر میں لگا دو، الکوہول میں لگا دو، تاکہ اس کا جو تھاٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ سوچو تم کیا کر رہے ہو زندگی میں، وہ شفٹ ہو جائے گی اس طرف۔ اس لیے ایک بہت بڑی قوم جو ہے جب انہیں وہ چل اور تھرل نہیں مل رہی ہوتی اپنے آپ کو کامل کرنے کی، تو آئی تھنک وہاں پر پھر یہ نشوں کی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کو آنے نہیں دیتا۔